اس یونیورسٹی کی لڑکی نے مجھ پر ریپ کا الزام لگا کر میرے ساتھ نکاح تو کر لیا تھا، لیکن میں نے کمرے میں داخل ہو کر غصے میں کہا، تم جیسی بازاری عورتوں سے نفرت ہے مجھے۔ تمہیں ریپ کا مطلب بھی پتہ ہے؟ میں سمجھاؤں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کہ کوئی تمہارا ریپ کرے۔ وہ ڈر گئی تھی میرے رویے سے، لیکن میں نے لائٹ بند کر دی اور اس کی گردن پر دانت گاڑ کر اس کے دونوں۔ یونیورسٹی میں ہر طرف شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ میڈیا والے مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے، بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ان کے سوال جواب سن کر میرا جی چاہ رہا تھا میں سب کچھ تہس نہس کر دوں، وہ عورت میرے سامنے ہو اور میں اسے کہیں کا نہ چھوڑوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کمرے میں بلا کر میرے ساتھ ایسا کچھ کرے گی۔ یونیورسٹی والے بھی بہت زیادہ آگ بگولا ہو چکے تھے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ایک سیاستدان کے بیٹے نے یونیورسٹی کی معصوم سی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کا ریپ کر دیا ہے۔ وہاں پر میڈیا بھی اکٹھا ہو چکا تھا۔ یہ بات کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، اسے میرے باپ کا کریئر تباہ ہو سکتا تھا۔ وہ جو عزت انہوں نے اتنے سال لگا کر بنائی تھی، وہ سب کچھ خاک میں مل سکتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ میں نے سارے میڈیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، سب کچھ سامنے ہے، سب نے دیکھا ہے، اس کے باوجود آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ اب میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہوں۔ جو کچھ میں کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ مجھے اس لڑکی سے بہت شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا آگے پیچھے کون ہے۔ نکاح کے بعد میں اسے گھر لے کر آ چکا تھا۔ میرے گھر والے سبھی گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کو لے کر گھر میں داخل ہوا، میرا باپ ایک دم سے غصے میں میری طرف آیا اور ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی؟ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنے باپ کے عہدے کا تم فائدہ اٹھا کر معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد کرو؟ میرے باپ، میری ماما سب کہنے لگے۔ میرے بابا کہنے لگے، اس لڑکی کو اندر لے کر جاؤ، یہ اس کی بیوی ہے، اس بچے کے ساتھ میں کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد بچی کے بھی کوئی خواب ہوں گے، اسے باقاعدہ دلہن بنوا کر تیار کروا کر اس کے کمرے میں لے کر جاؤ، کل ان کا ولیمہ ہوگا۔ میں اپنے بابا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، بابا، آج آپ مجھ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بس مجھ پر الزام لگا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا وہ مجھ پر جھوٹے الزام کیوں لگا رہی تھی۔ بابا کہنے لگے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم ایسا کر سکتے ہو کیونکہ تم بچپن سے ہی بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہو، تمہیں لڑکیوں کی عزت تو کرنی آتی ہی نہیں۔ بابا غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھ چکا تھا۔ سب میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بابا کی عزت تو خاک میں مل چکی تھی۔ میں انہیں یقین دلا دلا کر تھک چکا تھا۔ جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری بات پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ بے بس ہو چکا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں۔ بس لڑکی کے ساتھ تو میں نکاح کر چکا تھا، اب وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں بالکل بھی کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے زبردستی مجھے کمرے میں بھیجا اور کہا، خبردار جو اس بچی کے ساتھ کسی قسم کی تم نے ناانصافی کرنے کی کوشش کی،
ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ نہ جانے کیوں میرے گھر والوں کو اس لڑکی سے اس قدر ہمدردی ہو رہی تھی اور مجھ سے انہیں بہت زیادہ نفرت ہو رہی تھی۔ کافی وقت بعد میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں غصے میں اس کی طرف گیا۔ ایک دم سے میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار تماچہ اس کے منہ پر رسید کیا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی، اتنا برا الزام لگانے کی؟ تم جیسی بازاری عورتیں ایسے ہی امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، اس کے بعد ان سے شادی کر لیتی ہیں، اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ خوشی خوشی عیاشی والی زندگی بسر کریں گی۔ لیکن یہ تمہارا وہم ہے۔ میں ایسا تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں تو تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تم شادی کر کے اس وقت تک کو رو گی جب تم نے اپنے ساتھ ساتھ میری عزت کو بھی خاک میں ملایا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا، بہت شوق ہے نا تمہیں الزام لگانے کا؟ معلوم بھی ہے جو تم نے الزام لگایا ہے وہ کس قدر گھٹیا تھا۔ کوئی عورت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جیسا تم نے کہا ہے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں بخشوں گا۔ وہ ایک دم سے روتی ہوئی کہنے لگی، دیکھیں یہ سب کچھ میں نے بہت مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے کہا، بہت مجبوری میں؟ تم نے میری عزت کو خاک میں ملایا ہے۔ تمہیں تب ہی ریپ کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ جس لڑکی کا ریپ ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری وہ حالت کر دی جائے؟ میں چیختے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا پلیز، خدا کے لیے، میں بہت مجبور ہوں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ بہت مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تمہاری مجبوری تھی میری عزت کو خاک میں ملانا؟ یہ کہہ کر میں نے ایک اور تماچہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن میں اسے معاف کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ میں اس وقت اسے اتنی اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی میری زندگی سے چلی جاتی اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑتا۔ وہ روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہی تھی، کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ لیکن میں نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اسے اس قدر اذیت دینے لگا کہ وہ روتی رہی، چیختی رہی، مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، کہتی رہی، وقت آنے پہ میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ مجھ پر تو اس وقت بدلے کا جنون سوار تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی بلکہ اسے اذیت اور تکلیف دیتا رہا۔ شاید وہ میری دی ہوئی اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صبح وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے اسے اس کے وجود سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں صبح غصے میں کمرے سے باہر نکلا، وہاں سے چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیچھے سے کیا ہوا ہے۔ رات کے وقت میں گھر آیا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، بابا کہنے لگے، کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میرا یہ کہنا تھا۔ بابا نے ایک زوردار تماچہ میرے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگے، اتنا کچھ کرنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتے؟ خبردار اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی۔ کل رات تو تمہارے ولیمے کا فنکشن ہے، اس کے لیے تیار رہنا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی فنکشن نہیں کرنا، میں اس لڑکی کو ویسے بھی چھوڑ دوں گا۔ پاپا کہنے لگے، ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہیں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایک انجان لڑکی کے لیے میرا باپ اس حد تک چلا جائے گا کہ مجھے جائیداد سے ہی آگ کر دے گا۔ میں خاموش ہو چکا تھا۔ مجھے اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنا پڑا، لیکن وہ بہت خاموش رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میں نے جب جب دیکھا تھا
اسے بہت زیادہ معصوم پایا تھا۔ نہ زیادہ بولتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، بس خاموش رہتی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ نہ وہ بات کرتی تھی، حالانکہ لڑکیوں کو تو بولنے کا اس قدر شوق ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا اسے جائیداد کا، پیسوں کا، کسی چیز کا لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ تو بس سکون کی زندگی چاہتی تھی۔ اپنی زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ آج تک اس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ جو کچھ اسے مل جاتا تھا، اسی پر صبر شکر کرتی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں صرف اس کی تعریفیں سنی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے، اور میں بہت زیادہ وہ خاموش رہتی تھی، بہت خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ گھر میں سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب تو میں نے بھی تھوڑا بہت اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی افسوس تھا۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں جانتا تھا اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ایک رات کمرے میں داخل ہوا، مجھے اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس نے میری طرف دیکھا، بہت زیادہ ڈر کر کہنے لگی، اپنے بچے سے باتیں کر رہی تھی، اور کس سے کرنی ہے؟ اور میرے پاس ہے ہی کون جس سے میں باتیں کروں گی؟ بس جلدی سے میرا بچہ آ جائے اس دنیا میں اسے بہت ساری باتیں کروں گی، اپنی ساری تکلیفیں، اذیتیں اپنے بچے کو بتاؤں گی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے سامنے بیٹھا تو وہ بہت معصوم تھی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں بتا سکتی، صرف اپنے بچے کو ہی بتانا ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ غصہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کیا تھا؟ وہ کہنے لگی، وہ سب کچھ مجھے کالج کے پرنسپل کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ ان کی آپ کے پاپا کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ وہ آپ کے پاپا کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا، بہت دھمکیاں دی تھی۔ میں بہت مجبور تھی، بے بس لڑکی تھی، جس کی وجہ سے مجبوری میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ حالانکہ آپ کو ٹیچر نے بولا تھا کہ آپ کو پرنسپل بلا رہی ہیں، اور میں موجود تھی وہاں پر۔ کالج والے اگر میرا ساتھ نہ دیتے تو میں بے بس سی لڑکی بھلا آپ کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اتنا بڑا کیسے الزام لگا سکتی تھی؟ کالج والے آپ کو بچا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے چھوٹی سی بات کا بہت بڑا ایشو بنایا۔ وہ خود ہی ایسا کچھ چاہتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، وہ روئے جا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، محبت چاہیے، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، سچ میں میری محبت چاہتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بہت ساری محبت آپ سے چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، میں آپ کو بہت ساری ہی محبت دوں گا، بس مجھے خوبصورت سا بیٹا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا بیٹا ہی ہے۔ میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سچ؟ لیکن تم نے مجھے ایسا کچھ بتایا تو نہیں؟ وہ کہنے لگی، آپ نے کون سا مجھ سے ٹھیک سے بات کی تھی جو میں آپ کو بتا دیتی؟ میں نے کہا، پاگل ہو کیا؟ ٹھیک سے ہی تو بات کرتا ہوں، اور کتنی ٹھیک سے بات کروں؟ میں نے بہت نرمی اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر والوں کو میں نے پہلے دن ہی حقیقت بتا دی تھی، بس آپ کو بتاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا، اس وجہ سے آپ کے گھر والوں کا رویہ پہلے سے ہی میرے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا، بعد میں بھی ٹھیک تھا، بس یہ آپ تھے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ مجھے سچ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی جو حادثاتی طور پر میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔